والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی شے پر، یعنی کسی سچے دین پر. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی شے پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کے قول کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں اور حرکات کو بیان کیا. مثلاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور رائنا کے لفظ کو غلط بیان کیا. اسی طرح مسلمانوں میں حکم الہی کے منسوخ ہونے کے شبہات ڈالے. اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو طرح طرح کے سوالات کرنے سکھائے تاکہ اللہ کے نبی کی بے ادبی کریں اور ایمان سے فارغ ہو جائیں. اسی طرح ان کا ایک قول جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصارہ ہو، عیسائی ہو. اس کا جواب اللہ نے دیا تلک امانیہم، یہ خواہشات ہیں، دلیل اس پر کوئی نہیں. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو. پھر اللہ نے بتایا جنت میں کون جائے گا، فرمایا جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. آج کے سبق میں ان کی ایک اور ہٹ درمی کو بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور بارہا ذکر ہو چکا ہے کہ آسمانی کتاب کوئی بھی ہو، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے، چاہے وہ کوئی صحیفہ ہے،
وہ سب اللہ کی جانب سے ہے اور سب حق اور سچ ہیں۔ اللہ نے اسی طرح اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے برحق تھے، نہ کسی آسمانی کتاب کی توہین کی اجازت ہے اور نہ کسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی توہین کی اجازت ہے، بلکہ جب تک تمام کتابوں کو اور تمام انبیاء کو بندہ برحق نہ مانے تب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی ایک کتاب یا کسی ایک نبی کی بے ادبی یہ کفر ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایمان کی مثال صحت کی طرح ہے اور کفر کی مثال بیماری کی طرح ہے۔ جیسے صحت مند بننے کے لیے انسان کو تمام بیماریوں سے بچا ہوا ہونا ضروری ہے، تب صحت مند بندہ ہوگا نا، کہ ذرا صحت مند ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور بیمار اور مریض بننے کے لیے تمام بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں، ایک بیماری بھی لگ جائے بندہ بیمار ہے، یہ نہیں کہا جائے گا بادشاہ اس کو تو صرف ٹی بی ہے اس کو کیوں مریض کہتے ہو، نہیں، ایک بیماری بھی لگ گئی بندہ مریض ہے۔ ایسے ہی کسی ایک چیز کا انکار کر دیا بندہ کفر میں چلا جائے گا، اور ایمان والا وہ ہوگا جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے گا۔ تو اس لیے سارے انبیاء کو مانے گا، ساری کتابوں کو مانے گا، سارے احکامات پر یقین رکھے گا، ساری ضروریات ایمان کو تسلیم کرے گا تو بندہ بنے گا مومن، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ یہودی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے، اور صرف توہین نہ کرتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا کر عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو بھی مشکوک کہتے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ، اتنی بھی ادبی۔ اور انجیل جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حالت، انجیل کو کہاں مانتے جو ان پر نازل ہوئی، پھر انجیل کا تو سرے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح نصارہ جو تھے وہ بھی انکار کرتے تورات کا، اور جب تورات کا انکار ہے تو تورات والے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہے۔ تو یہ ان کی شدید چپکلش آپس میں چلتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور مشرکین کا جو وفد نجاشی کے پاس گیا، اس نے وہاں مسلمانوں کی جو شکایتیں لگائیں ان میں یہ شکایت بھی لگائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ایک تو بادشاہ کو غصہ دلانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں رواج یہی تھا کہ ہر مسلک والا دوسرے کی تو 100% تردید کرتا۔ جب یہ عیسائی مسلک کے نہیں ہے تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوں گے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کی بارگاہ میں، دربار میں کھڑے ہو کر جو سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی نا، تو نجاشی بھی آشا کر اٹھا، اتنی شان عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نہیں جانتے جتنی قرآن نے بیان کی ہے۔ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، مریم علیہ السلام مریم صدیقہ کے پاس کس طرح جبرائیل علیہ السلام گئے، کس طرح ان کو بشارت سنائی، کس طرح انہوں نے حیرانگی کا اظہار فرمایا، اور پھر کس طرح ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اے مریم پریشان نہ ہو، کھجور کے خشک تنے کو حرکت دے، یہ تازہ کھجوریں دے گا، زمین سے چشمہ جاری ہو رہا ہے، یہ تازہ پانی پی، تازہ کھجوریں کھا، معصوم لال کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر کوئی بندہ دیکھے نا تو چپ کر جانا، صفائی کا انتظام رب خود کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ نجاشی حیران ہوا، ایسی شان عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نہیں جانتے جتنی مسلمانوں کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور پھر جب مریم علیہ السلام آئیں اور لوگوں نے اعتراض کیا تو مریم علیہ السلام خاموش ہو گئی، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بچے سے ہم کیسے کلام کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کہا قال انی عبد اللہ۔ تو قرآن کریم تو باقاعدہ وکیل صفائی بنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7ویں پارے کی شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، حیران رہ گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں، اور ان کی بات سنو تو یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا آپس کے اندر یہ معاملات تھے، یہودی کہتے ہیں عیسائی 100% غلط ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی 100% غلط ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں نہ تسی دونوں غلط ہو، ہم بڑے درست ہیں۔ یہ ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ، انبیاء کا انکار، کتابوں کا انکار، نعوذ باللہ، یہ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے اسی شعبے میں کہا شاید مسلمان بھی ایسے ہی ہوں گے، ایک نیا دین آ گیا ہے، یہ تو کہتے ہوں گے عیسائی بھی غلط ہیں، یہ تو کہتے ہوں گے یہودی بھی، ان کا دین بھی غلط ہے، تورات بھی غلط ہے، انجیل بھی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی غلط ہے، موسیٰ، نعوذ باللہ۔ لیکن اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے تو کہا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ناجائز، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی بھی ناجائز، جیسے قرآن کی بے ادبی ناجائز، ایسے ہی تورات اور انجیل کی بے ادبی بھی ناجائز، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حرام، ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی حرام۔ ہم نے جو اسلام نے نظریہ پیش کیا، تمام انبیاء کی عزت اور تمام کتابوں کی عزت کرنے کا حکم ارشاد۔ ہمارے تو ایمان میں شامل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے سارے فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انکار، وہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ بلکہ ان کی حالت اللہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی حالت کیا تھی۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی شے پر، او جی ان کا تو دین سرے سے ہے ہی غلط، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے انجیل نازل کرتا کتاب تھی۔ بعد میں گڑبڑ ہو جانا وہ الگ بات ہے، لیکن دین تو اللہ کی طرف سے تھا نا جی۔ آج جیسے کوئی انسان کسی مسلمان کی کمزوریوں کو دیکھے، آج 100 مسلمانوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں، بدکاری آ گئی ہے، حرام خوری آ گئی ہے، دیگر کئی گناہ جرائم آ گئے، اور کوئی جرم دیکھ کر کہے نعوذ باللہ اسلام دین ہی غلط ہے، کسی کی غلطی کو دیکھ کر، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ ایسے ہی اگر ان میں یہود و نصارہ میں غلطیاں آئی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو دین ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اس کی توہین کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ لیکن وہ کرتے تھے۔ فرمایا وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی شے پر، یعنی کسی سچے دین پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی شے پر نہیں، یعنی وہ کسی سچے دین پر نہیں۔ انہوں نے ان کا انکار کیا، انہوں نے ان کا انکار کیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، وہ تورات پڑھتے ہیں، وہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں آسمانی کتابیں، اور کہتے ہیں کہ بالکل کوئی دین ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جب آسمانی کتاب پڑھ رہے ہو تو پھر دین تو ہے نا، جب آسمانی کتاب تمہارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، سچا دین تو ہے نا، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اچھا، کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہ مراد مشرکین عرب، یہ عالم نہیں تھے، تورات و انجیل والے تو عالم تھے، یہود و نصارہ، اور یہ ان پڑھ لوگ تھے۔ کذالک، اسی طرح قال الذین، کہہ دیا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح۔ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین غلط، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا غلط، مشرکین عرب نے کہا تم دونوں کا غلط، ہم بالکل ٹھیک۔ تو فرمایا کہ یہ اچھا آپ تھوڑا آگے جائیں، اسی پہلے سپارے کا آخری صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر 20، 2 ورقے آگے جائیں، آیت نمبر 135 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 136 شروع ہو رہی ہے۔ قولوا آمنا باللہ، ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور اس کلام کے ساتھ جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہ السلام کی طرف، وما اوتی موسیٰ
موسیٰ و عیسیٰ، اور بالخصوص جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، ان کا الگ ذکر اسپیشل اس لیے کیا کہ یہود و نصارہ تو موجود تھے جو دوسرے کا انکار کر رہے تھے، اللہ نے الگ ذکر کیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے گئے وہی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں جدائی ڈالتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کہ ہم سب انبیاء کو بھی مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے ایمان والو اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ اختلاف میں پڑے ہیں، ضد میں پڑے ہوئی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر ڈرنے کی ان سے ضرورت کوئی نہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ اس قرآن کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے اہل ایمان کو دیں۔ اور جو ان کا نظریہ تھا کہ بعض انبیاء کو مانیں اور بعض کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیں، یہ آپ نکالیں چھٹا پارہ سورۃ النساء، چھٹا پارہ بھی شروع سے نکالیں، صفحہ نمبر 93 ہے جی، صفحہ نمبر 93، آیت نمبر 149 ختم ہو رہی ہے، 150 شروع ہو رہی ہے، بالکل چھٹا پارہ شروع سے نکالیں، پہلے صفحہ چھٹے پارے کا 150، چھٹا پارہ بالکل شروع سے نکالیں جی۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ تفریق کریں، جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ ویقولون، اور یوں کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی اور راہ نکال لیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے نا سارے انبیاء کو مانا جائے، ایک راہ یہ کہ سارے انبیاء کا انکار کیا جائے، یہ بیچ میں ایک راہ اختیار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ بعض کو مانیں، اللہ کہتے ہیں بعض کا انکار کریں، یہ ایمان میں نہیں مانتا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کفر کرنے والے ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور تفریق نہ کی ان کے درمیان کسی ایک میں بھی، ساروں کو مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان کو اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سارے انبیاء کو مانو، ساری کتابوں کو مانو، کمی کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے گا۔ کان اللہ غفور الرحیم۔ اب واپس آئیے سبق کی طرف۔ تو فرمایا کہ یہودیوں نے نصارہ کا انکار کیا، انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہہ دیا جو علم نہیں رکھتے تھے، انہی کی باتوں کی طرح انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ اللہ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ دنیا میں سچے دین کا انکار کرتے رہیں، دن قیامت کے پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔
ہاں، اور اس وقت ان کا کیا بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کا انکار کر کے دنیا سے گیا ہوں گے، جب رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اللہ پوچھیں گے کہ تورات تو میں نے نازل کی تھی، انجیل تو میں نے نازل کی تھی اور تم نے ان کا انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے بھیجا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے بھیجا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے بھیجا تھا اور قرآن بھی میں نے نازل کیا تھا، تم کیوں انکار کرتے رہو؟ جب رب کے سامنے جائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں جب بندہ بارگاہ الہی میں جائے اور پھر اس کے پاس جواب کوئی نہ بن پائے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ ہے بنیاد عقائد کا اختلاف، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہے فروعات کا اختلاف، فروعات کے اختلاف جیسے احادیث میں بعض دلائل موجود ہیں، فقہی اختلاف جس کو کہتے ہیں، اس میں دو طرح کی روایات بھی آتی ہیں، ان میں گنجائش ہوتی ہے، ان میں بھی ایسے الجھ پڑنا جیسے یہ الجھ گئے آپس میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان میں بندہ اپنی جو رائے بہتر سمجھے اس پہ عمل کرے، دوسرے کی رائے کا احترام کرے، دوسرے کی رائے کا انکار نہ کرے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال تو قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ الحشر میں موجود ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہودیوں کا قبیلہ تھا بڑا مشہور، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ کو انہوں نے بلایا مذاکرات کے لیے، بنو نذیر نے، اور اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کا پروگرام کیا۔ چنانچہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ گھیراؤ کر لیا، اور اس گھیراؤ کے درمیان ان کے وہاں باغ تھے، بعض صحابہ نے ان کے باغ بھی کاٹ ڈالے، بعض نے نہ کاٹے، بعض نے نہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما قطعتم من لینہ، لینہ کچی کھجوروں کو کہتے ہیں، کھجوروں کے درخت۔ ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمہ، جو تم نے کھجوریں کاٹی، جو تم نے چھوڑی، فباذن اللہ، دونوں اللہ کے حکم سے۔ دونوں کیا ہے؟ جب نظریہ ایک تھا، رائے میں اختلاف ہوا، اللہ نے کسی کی مذمت نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جاتے، جہاد کے سفر پہ جاتے۔ اب سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، فرماتے ہیں بعض لوگ رکھتے تھے، بعض لوگ نہیں رکھتے تھے، رکھنے والے چھوڑنے والوں پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، چھوڑنے والے رکھنے والوں پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب گنجائش موجود ہے وہاں وسعت ہونی چاہیے، وہاں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح غزوہ احزاب جب ختم ہوا نا، غزوہ احزاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ گھر تشریف لائے، سامان جہاد کا ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سامان اتار دیا جہاد کا؟ ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارا۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بنو قریظہ کی طرف چلو، چھٹی نہیں ہے ابھی، وہاں چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا، اور صحابہ کرام سے فرمایا چلو بھائی عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام بھی عجیب لوگ تھے، کسی نے ایک نے بھی نہیں اعتراض کیا، یا رسول اللہ چلو ابھی اتنے دن ہم وہاں رہے، چلو کل چلے جائیں گے، آج تو ذرا آرام کر لیں نا، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، چلو جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اب ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری پر وہاں پہنچنا ہے۔ اب صحابہ کرام جا رہے ہیں، نبی پاک الگ ہو گئے، صحابہ کرام کچھ آپ کے ساتھ کچھ الگ، وہ جو الگ ہو گئے نا، راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ بعض صاحب نے کہا پڑھو بھائی نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہاں تک جاتے ہوئے شاید شام ہو جائے، نماز قضا ہو جائے گی، لہذا پڑھو۔ بعد نے کہا نبی پاک نے فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، ہم تو ادھر نہیں پڑھتے، ہم تو وہاں پڑھیں گے۔ اب دونوں کے سامنے دلیل تھی، بعض صحابہ جو کہتے ہیں یہاں پڑھنی ہے، ان کے پاس دلیل قرآن کی آیت تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض یہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا نبی پاک کا ارشاد ہے بھائی وہاں پڑھنی ہے بنو قریظہ جا کر۔ اب بعض نے وہیں راستے میں پڑھ لی، بعض نے وہاں نہیں پڑھی، وہاں جا کر بنو قریظہ پڑھی۔ آج جا کے نبی پاک کو بتایا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوگا، آپ نے دونوں نے ٹھیک کیا،
آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو نماز دوبارہ پڑھ، تیری نہیں ہوئی تو فرمایا بس ٹھیک ہو۔ اب کیوں؟ دونوں کے سامنے دلیل تھی، اور دلیل کی بنیاد پر جو اختلاف ہو جائے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ نے دونوں کی رائے کو کیا فرمایا؟ پسند فرمایا، کسی کی رائے کو آپ نے غلط قرار نہیں دیا۔ تو فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے پہ پھپتیاں کسنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اچھی بات نہیں، اور بلکہ یہ اسی کی ایک شک پائی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ اتنی شدت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ وسعت قلبی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی شے پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی شے پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کی باتوں کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔